لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا. صحابہ نے میلاد ایسے منایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. یہاں پر تو صرف کوئی بات ہو جائے نا تو لوگ پتلی گلی کا راہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا. حضرت امیر حمزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی تھی احد والے دن, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. شیر غران نے سطوت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا, حضرت امیر حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی اور کہا بچ جاؤ, آگے سے ہٹ جاؤ, تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے, تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں. جی, اور آج اٹھ کر کوئی حضور کے بارے میں بات کرے تو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ وہ جو ختنہ کرنی والی کا بیٹا حضور کے سامنے آیا, فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور, فرمایا ختنہ کرنے والی کا پترا تم ہی حضور کے سامنے آیا کھلوتا. ہاں, حضور آ گئے ہیں, بس ہر چیز کی تکمیل ہو گئی, کائنات میں ہر چیز مکمل ہو گئی, حضور آ گئے, حضور آ گئے. اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن, پادری, پنڈت, جناب جوگی, ہر قسم کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے جناب یہاں پہ سردار بھی موجود, وڈیرے بھی موجود, خان بھی موجود, ملک بھی موجود, قریش مکہ بھی موجود, بڑے بڑے لوگ سرداران بھی موجود, کوئی قومیت کے نام پر, کوئی تعصب کے نام پر, جناب کوئی زبان کے نام پر, کوئی رنگ کے نام پر, کوئی جائیداد کے نام پر, کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنائے ہوئے. کہتا ہے کاہنو پاپا و سلطان و امیر, بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے ایک انسان شکار اور اس کے سینکڑوں شکاری. پھر اقبال ہوا کیا, کہتا ہے تامین حق بہداراں سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں حضور دنیا میں تشریف لے آئے. پھر ہوا کیا, مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے, پریشانی سے نہیں دوڑے, ہاں جی, شکار کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے نہیں دوڑے, کسی ڈر سے نہیں دوڑے. کیوں دوڑے, مشرق کے جانور مغرب کی طرف اور مشرق کے جانور مغرب کی طرف اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف ایک دوسرے کی طرف دوڑے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں. انہوں نے کہا آج وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں, انسان تو کجا انہوں نے جانوروں کے حقوق بھی بتا دینے ہیں. جی, حضور آ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا تامین حق بہداراں سپرد, بندگارا مسند خاکاں سپرد. کہتا ہے حضور آ گئے ہیں. آج تو جنہوں نے ساری زندگی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غریبوں کی بات کریں گے, ہم غلاموں کو حقوق دیں گے, اقبال کہتا ہے آج حضور آ گئے ہیں. حبشے کا غلام ہوگا, چڑھا ہوا کعبے کی چھت کے اوپر ہوگا. حضور آ گئے ہیں. جی, آج کہتا ہے کہ غلام اور خادمہ لونڈی کے بیٹے ہوں گے. حضرت اسامہ بن زید, قد بھی میانہ ہوگا, رنگ بھی گندمی ہوگا, ناک بھی چپٹی ہوئی ہوگی, اور قریش کے سردار وہ فاروق اعظم جو جناب زمانہ جاہلیت میں اور اسلام لانے سے پہلے حبشی غلاموں پر تھوکتے بھی نہیں تھے, اور یہ کہتے تھے کہ ہماری تھوک بھی قیمتی ہے, یہ اتنے کمتر ہیں, لیکن حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے, حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے ہیں. پھر ہوگا کیا, ابو بکر بھی ہمارا سردار, اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ہمارا سردار. بس حضور آ گئے. اب کائنات میں کسی کی کوئی بات نہیں چلنی, حضور آ گئے. اور حضرت کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا. میں نے کہا اس سے بڑا کون سا میلاد ہے. حضرت بلال حبشی نے حبشی میں نعت, حبشہ زبان میں نعت لکھی حضور کی بارگاہ میں. کہا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. کہا یا رسول اللہ, اس کا ترجمہ حضرت احسان نے کیا ہے, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک آپ آ گئے ہیں, اب قیامت تک کسی کی بات نہیں ہوگی, جب بھی بات ہوگی آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کی بات ہوگی. آپ جو آ گئے ہیں, بس کائنات میں ہر چیز تکمیل پا گئی ہے, ہر چیز کا دروازہ بند ہو گیا, حضور آ گئے ہیں. ہاں جی, اور اب سورج نصف النہار پر آ گیا ہے, اب کسی موم بتی کی نہیں چلنی. اس کا مطلب کیا ہے مکمل, اس کا مطلب ہے کسی کیمونزم والے کا کیمونزم نہیں چلنا, کسی سوشلزم والے کا سوشلزم نہیں چلنا, کسی کیمونسٹ اور لبرل اور مرہد کا نہیں چلنا. حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک بات ہوگی تو حضور کے دین کی بات ہوگی. اور
पूरी दुनिया उठी है, कोई कम्युनिस्ट खड़े हुए हैं, कोई लिबरल खड़े हुए हैं, कोई नाम लिहाज जमहूरियत के नाम पर खड़े हुए हैं, कोई फाशिज्म के नाम पर खड़े हुए, लेकिन किसी को कोई दे नहीं सका कुछ। और कहा कि क्या बना तुम्हारा? उन्होंने कहा मर गए, आगे से 2 वक्त की रोटी खाते थे, 1 वक्त पे आ गए हैं, अब 1 वक्त की मुश्किल भी हो गई है। हमारा इमाम बता कर क्या है कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। बस हुजूर आ गए, हर चीज की तकमील हो गई, हुजूर आ गए। और हुजूर आ गए, बाबा जी कहा करते थे 25 दिसंबर हो और पूरी दुनिया को पता लगे कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है जी, और पूरी दुनिया में वो जनाब ऑफर्स दें और जनाब वो डिस्काउंट दें और पता नहीं क्या कुछ सजाएं और ये करें कि जनाब मसीह की विलादत हुई है। तो यार होते कहाँ खलीलो बिना, काबा में ना। हमारे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी, कहा होते कहाँ खलीलो बिना, काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हाँ, कहाँ जनाब मसीहुल्लाह। और आला हज़रत ने लिखा ना, कलीमो नजी, मसीहो सफी, अतीको वसी, गनीओ अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। अगर हुजूर ना होते थे जनाब खलीलुल्लाह कहाँ होते, जनाब कलीमुल्लाह कहाँ होते, जनाब नजीउल्लाह कहाँ होते, जनाब सफीउल्लाह कहाँ होते। आला हजरत ने तो फिर बात अखीर कर दी, कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। यहां एक बात सुनाता चलूं, ये साहब जरा शेरों की कछार है, इसमें पढ़ने वाले भी गैरतमंद हैं, पढ़ाने वाले भी गैरतमंद हैं, इसको चलाने वाले भी गैरतमंद हैं, और इसमें चलने वाले भी गैरतमंद हैं, और इसके साथ चलने वाले भी गैरतमंद हैं। हाँ, ये तो गैरतमंदों की कछार है ना। अगर सच कहूं तो असहाबे सुफ़ा का जनाब जो फैजान है ना, वो अगर हमने अपनी नजरों में कहीं तलबा में देखा है तो वो दुनिया में हमें जामे नुमानिया के तलबा में और अगर क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बैठो भाई शेरो, बैठो बैठो बैठो, एक आगे भरे पीते बैठे हैं। वाह वाह वाह। हाँ जी, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। और इसका मिसाल ये है कि यहाँ के असातिज़ा भी, और ये इकबाल ने कहा ना, शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमान। बात कहता है शेख अंदर बैठ के दरबा यदरिबु पढ़ाना ये बड़ी मजेदार बात है, ये होना चाहिए, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि जब फैजाबाद का मैदान लग जाए और गोलियां बरस रही हो और जनाब सामने से जनाब गोलियां लेकर आए और शल लेकर आए, तेजाब लेकर आए, और हर जुल्म और जबर का जब हवा चल रही हो तो सामने बैठकर ये भी कहना ये फारूकी और सलमानी सुन्नत है कि सितमगर जरा हुनर आजमाए। और ये असातिज़ा वो असातिज़ा हैं, हजरत फज़ैल बिन अय्याज़, ये बड़े आबिद हैं, बड़े जाहिद हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक वही है जिनसे किसी ने पूछा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर मुआविया अफजल हैं। हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं। तो फरमाया तू क्या बात करता है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। फरमाया तूने क्या बात कर दी। फरमाया हजरत अमीर मुआविया ने जो हुजूर के साथ जिहाद के लिए घोड़ा दौड़ाया, उस घोड़े के जो नाक में मिट्टी गई, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उस मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। यह है हमारा अकीदा, यह है हमारा अकीदा। हाँ, कोई दाएं बाएं वाला अकीदा, हमारा कोई अकीदा यूट्यूबर थोड़ी है, हम कोई लावारिस थोड़ी हैं। हाँ, बाबा जी बता कर गए हैं हमारे अकायद का, हमारी बुनियाद तो 1000 साल भाटी गेड़ में दाता अली हजवेरी पहरा दे रहे हैं। आज तक किसी का लपड़ जाओ प्यो नहीं लभदा। हाँ जी, प्यो नहीं लभदा। पता करो कहते इधरों अगली गली जो इधरों वो तो इधर 2 अगों वो तो 3 4। मैं कहा जिस दे प्यो का पता ना हो साढ़े बारे आके गल करे।
جی جنہاں دے عقائد اتے بہ کے 1000 سال بابا پیرا دے رہا اور بند ہائے کو سار اساں کسیخ در زمین دے ہند تخ میں سجدہ رہے. اقبال کہتا داتا علی اجمیری کوئی پلاٹ پلازے بڑھان نہیں آئے, کوئی پلاٹ پلازے بڑھان نہیں آئے, کوئی حویلیاں جائیدادہ بڑھان نہیں آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بون واسطے آئے. داتا صاحب شہنشاہ تھے, شہنشاہ بے شک بے شک داتا صاحب شہنشاہ ہے اور داتا صاحب کے غلام بھی شہنشاہ ہے. ہاں جی داتا صاحب کے غلام بھی, داتا صاحب کا غلام کون ہے؟ غازی علم الدین ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کی بات سنانے لگا ہوں. یہ حضرت فضیل بن عیاض یہ بہت بڑے عابد زاہد ہیں علماء کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو اپنا مدرسہ تھا نا وہ بالکل اسلامی سرحد کے پاس بنایا ہوا تھا. جب پڑھنے کا موقع آتا پڑھاتے, جب خطرہ ہوتا جہاد کرنے کا کتابیں بند کرتے, گھوڑے پر بیٹھتے اور جہاد کرتے. حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے کسی نے کہہ دیا, انہوں نے کہا فضیل بن عیاض کتنا خوش قسمت ہے, اس کو جناب حرم کعبہ کی فضا میسر ہے, مکہ مکرمہ میں رہتا ہے جہاں پہ صبح شام جناب فرشتے اتر رہے ہیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اللہ کا فضل برس رہا ہے, اور جناب سامنے آب زمزم ہے, رج رج کے آب زمزم پی رہے ہونا. فضیل بن عیاض کتنا جناب خوش قسمت ہے, مقام ابراہیم تے نفل پڑھ رہے ہونا, حتیم کے اندر جا کے سوندا ہونا, باہر نکل کے ٹیک لا کے تسبیحیں پڑھتا ہونا, اللہ اللہ کردا ہونا, جناب سارا کچھ. کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سنیا نا کہ آپ نے شعر لکھ دیتے حضرت فضیل بن عیاض نے, فرمایا یا عبد الحرمین لو قد رہے تو, فرمایا اوے حرمین دے عابد سن, ایک تو ہے حرم وچ بڑھ کے بیٹھے ہویا اللہ اللہ کر رہا, ایک اسی حضور دے غلام ہاں اے جنگ دے میدان وچ کھڑے ہویا. اور فرمایا تینوں نیند آدھی ہونی بڑی پرسکون, تے فرمایا اسی نیند وچ بھی اپنی تلواراں دے دستے ہوتے جناب اور اپنی تلواراں دے ہوتے وٹی پھیر دے رہن جا کہ کدھرے حضور دا دشمن کوئی ٹکر جائے. اے بڑا لمبا ایک مکالمہ, آخر تے آگے کیا, آخر تے جس گل تے ناز کیتا, اے جی جس گل تے ناز کیتا, اے میں اقبال نے نہیں کیا گپ نہیں ماری کہ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اور حضرت فضیل بن عیاض نو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا کہ ایک دن یاد رکھی تو بھی حرم کعبہ لیٹے لیٹے مر جانا, تے کیا دنیا تو ٹورا سی بھی جانا. بابا جی نے کیا نا مرنا تو ہے, چلو آؤ ذرا چاجنا حضور دے نا تے مریے. حضرت ایہی گل کی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک نے, کیا کہ جناب مر تو بھی جانا تے مر اساں بھی جانا, کیا ایک دن تیز تلوار میرے سینے نو چیرے گی اور دھاری دار خون نکلے گا, اور کیا میں شہید ہو جاواں گا, اور کیا ایک دن تو بھی تیری بھی روح قبض کرنے واسطے اسرائیل علیہ السلام آ جان گے, اور کیا جدو تیری روح قبض ہو جائے گی پھر جناب تیرے کپڑے کٹ کے لائے جان گے کہ اس نو غسل دیو. کیا ویکھی جدو ساڑی جناب دھاری دان خون نکلے گا تے رب نے آکھیا اس دے کپڑے نہیں اتارنے, اس نو برہنہ نہیں کرنا, اس نو اس سے حال اچ میرے کول آن دیو, اس نو اس سے حال اچ میرے کول آن دیو. اے حضور دے غلامہ دی شان, میں دسن لگا کہ اے ہیں علماء جڑے حدیث بھی پڑھان دے, عبداللہ بن مبارک حدیث بھی پڑھان دے سن اور جہاد بھی کر دے سن. اور مسلمان دے جڑے نا اے ہے نا تعارف وہ دو لفظی, کوئی لمبا چھوڑا تعارف نہیں, مسلمان دا تعارف دو لفظی. اقبال نے کہا نا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. گل تو بڑی ڈاڈی جئی بڑی ہے بڑی عجیب. اور منیر نیازی نے لکھا نا انہیں کیا سی ایک ٹانگے تے سوار ساں تے نال دا کوچوان ٹانگے دا دور سی نا, لاہور چ ہن بھی ہے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے پتا ایتھے ٹانگے چلدے سن. انہیں کیا ایک جگہ سی ٹانگے تے سوار ساں تے نال ایک اور ٹانگے والا آ گیا, اس نے ساڈے ٹانگے والے نو کراس کیتا, انہیں کہا ہے ہی دم تے سانو کراس کر. میں تانوں سنان لگا اپنے حکمراناں دی گل کہ مسلمان دی تعریف کی ہے, انہیں کہا ہے ہی دم تے سانو کراس کر. انہیں کیا انہیں ذرا کو جناب چھانٹا لایا کہ انہیں باغا ڈلیاں چھڑیاں تے گھوڑا ٹر پیا تے جناب ٹانگا بھی ٹر پیا. اسی انہوں کیا مٹھا کر تیز نہ کر, اسی ڈگنا پئیے حادثہ نہ ہو جائے. انہیں پھر جناب برابر کر کے کیا انہیں کہا ہے ہی زور تے لا سانو اگے کراس کر.
اسی انہیں کیا انہیں پھر جناب دوبارہ واگا ڈھنیاں چھڑیاں سی انہوں پکڑ لیا انہوں کہا نہ کر اس طرح نہ کر تے او جناب ٹانگے والا کہنے لگا جے میرے نال دے بے غیرت نہ ہون تے تینوں میں منٹے چ اگے کراس کر جاواں گل صرف اتنی کہ کشمیر ساڈے کو لے گئے کشمیر ساڈے کو لے گئے فلسطین تے قبضہ ہونا دا جے ساڈے حکمران بے غیرت نہ ہون تے گل 2 منٹ دی ہاں اور مسلمان دی تعریف کیے بھئی مسلمان دی تعریف رومی جاسوس آیا رومیاں نے بھیجا انہیں کہا جا کے بیخ کیا ہو مسلمانہ دے لشکر ایک کردے کی ہیں بھائی اے دا ملاد ہے بھائی صحابہ نے چکیاں تلواراں تے کیسر و کسرہ دے جابوے کھڑکائے نکلو باہر حضور آگئے تے تھے اسی کہیے اے ذرا آنا فیض آباد تک ختم نبوت تے پیرا دینا کسے دا جناب 1.5 پیر اے ساری زندگی اسی سن دے رہے پھٹے کروڑ دن سن سٹیجاں تے کھڑے ہو کے اپنے آپ نو قائد کہلوان والے کہ جناب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور ہم نے مڑ کے دیکھا ہے ہر لیڈر بھاگا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم نے جس کو کربلا سجاتے ہوئے دیکھا ہے اس کا نام امیر المجاہدین ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے وہ رومی جاسوس آئے اس نے بھیجا اس نے کہا جاؤ مسلمانوں کے لشکر میں دیکھ کر آؤ یہ کرتے کیا ہیں بھائی یہ تو روکے ہی نہیں جاتے آج بھی گل اندر بہ کے ہی ہوندی اوے لبیک والے کردے کی ہیں کیڑی شے نہ کوڑ میں کہا گل ساڈی نہیں بابا جی دس کے گئے اسلام کنڈ نگن نہیں دیندا اور جھلیا بندے 313 ہون تے اگے 1000 کھڑے ہوئے اسلام کنڈ لگن نہیں دیندا ہیں جی حضرت اور میدان احد ہوئے اے آج جناب کھا پی کے دین دا کام نہیں کرتے دین دیواری آندھی لمحے پہ او جی مٹھی مٹھی گل کرو ڈھیلی ڈھیلی گل کرو میں کہا دین جنے والی گل کردا اقبال نے کی کیا آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باقی جی اسلام دا اجاز ہی نہیں اسلام دے منن والے اسلام ہمیشہ جنے پیدا کرتا کی کرتا بھائی حضرت بلال کعبے دی گلیاں دی گرم ریت تے لیٹے ہون تے سینے تے پتھر رکھے ہون تے امیہ اتوں مردہ بھی ہوئے دوریا نال تے اسلام تامی ڈھلی نہیں گل کرتا پھر بھی کہندا احد 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 حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے ہو رہے ہون تے اسلام تامی ڈھلی گل نہیں کردا بھئی اسلام ڈھلی گل نہیں کرتا نا اسلام ڈھلی گل ہاں جی حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی نو برفاں اتے لٹا کے ماریا جا رہے ہوئے کیا کہا بابا ختم نبوت تے پیرا دیسے تے بابا کہا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی اے تا گل نہیں کوئی نہیں حضرت جناب مولانا اشاہ امام اہل سنت اور حقیقت قائد ملت اسلامیہ اسی تے ہمیں چھوڑ لایا نا لوگ ہمیں سانو بڑھا جڑا کے نا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکدہ جنہ دے ساڑھے بڑے بڑے کام کیتے ہیں اے جناب ختم نبوت دا جناب 7 ستمبر گزریا جلے ہو تسی تے ایسی گل ہی نہیں کر سکتے ختم نبوت دی سٹیج ہوتے اگر ساڑھے بڑے اتنا بڑا کام کر کے نہ گیا ہوندے انہاں نو کافر نہ قرار دلوا کے گیا ہوندے انہاں تا ساڑھے سر چڑھ کھلونا سی ساڑھے بڑے نے ایہو جہا ناطقہ بند کیتا تے قیامت تک ہن ختم نبوت دے منکر چیخ دے رہن گے تے جڑی رہندی کہندی کسر سی او بوا بابا جی نے ڈھو دیتا فیض آباد بھائی میں دسن لگا اسلام ڈیلی گل نہیں کرتا اسلام ڈیلی گل کرتا او تا جناب کوتوالی بابا جی نو لے جان اجے پرویز مشرف دا دور ہے کہنا کیا جناب مولوی صاحب ہم نے آپ کی بڑی تقریریں سنی ہیں آڈیو ریکارڈنگ سنی ہے آپ مشرف صاحب کے خلاف بڑی سخت باتیں کرتے ہیں تو بابا جی نے کہا جلیا تو ریکارڈنگ سنی ہے دراتے میں لائیو سنا اے اسلام دا اجاز ہے کسے دا کوئی کمال نہیں اے اسلام دا اجاز ہے اور اسلام کی کردہ جنے پیدا کردہ اور میں نو تا توڑے نال گال کردے ہوں اور ذرا دلیری آ رہی نا تسی تا ہو دلیر ایک منٹ اور کوئی مقامات ہونے ہیں جتے اجے انہوں نے جناب تمہید بننی پہندی جناب کرنی پہندی اور ذرا ککا شکا لانی پہندی ہیں تسی تا سلف سٹارٹ ہو ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے مسجد وزیر خان دا مسئلہ ہوئے غازی علم الدین دا مسئلہ ہوئے غازی ممتاز قادری دی رہائی دی تاریخ ہوئے ہیں جی پہلی صفحہ دے جیش ہر اول دستہ ہر اول مقدمت الجیش طلبائے جامعہ نمانیہ اساتذہ جامعہ نمانیہ کیا بات میں دسن لگا بھئی مسلمان دی تعریف کیے انہوں نے بھیجا جاسوس انہوں نے کہا جا کے بیخ کیا کر دے کین
اور رومی جاسوس واپس گیا مسلمانوں دے لشکر چو، وہ واپس گیا، انہیں جا کے کیا انہیں کیا کی دیکھ کے آیا بھائی رپورٹ دے، ایتھے بھی ساڑھے رپورٹا دیں دیں جی وہاں پہ لبیک کے نعرے لگ رہے تھے۔ میں کہا اور تو آڈے ابا جی دے لائیے لبیک نہیں لانے، اور گئے انہیں کہا ہاں بھائی کی رپورٹ ہے کی دیکھ کے آئے ہو، انہیں کیا عمر حبانم باللیل وفرسانم بالنہار، انہیں کیا رات دے راہبن دن دے شاہ سوار۔ اے ہے مسلمان دی تعریف کہ جناب انہیں کیا رات نو جدو قیام اللیل کر دیں نا نمازاں پڑھ دیں رب دی بارگاہ کھڑے ہوں دیں تا این ساکت ہو کے کھڑے ہوں دیں، یا قرآن دی آواز آ رہی ہوں دی یا انہوں دے رون دی آواز آ رہی ہوں دی، اور ایمیں لگتا ہے انہوں دنیا و معافی آنا خبر ہی کوئی نہیں کہ ہے کی دنیا چ۔ انہیں کہا وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ، جدو صبح گھوڑیاں دی پشت تے سوار ہوں دیں نا تے ایمیں لگتا گھوڑیاں دی پشت تے درخت ہو گائے نا انکر کے سنے گا۔ اے ہے مومن دی دو حرفی تعریف۔ اور اگلی گل بھی سنا دے جاواں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے گل ہے اور دلیراں دی گل دلیراں وچ ہی مزہ آندی، ہاں، اور اسلام دلیراں دا دین ہے، اے بزدلی نہیں سکھاندا۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں تا جناب اے ہو جا یوٹیوبر پیدا ہوئے نا، تو راہ لبداں، اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہبازی، اقبال کہندا تو بدلیا چنگا ہویا یورپین کا لا کے اسلام دا مطالعہ کردا، کہندا تینوں پتہ ہی نہیں شہبازہ دا دین کی ہے، کہندا بٹیرے دی اڑان ایتھوں لے کے اتھے تک شہباز ہو جڑا لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، ہاں اے شہبازہ دا دین ہے، اے داتا علی اجمیری دا دین ہے، ہاں جی اے خواجہ اجمیری دا دین ہے، اے مجدد الفسانی دا دین ہے، اے امام احمد رضا بریلوی دا دین ہے، اے جناب شہنشاہ گولڑوی دا دین ہے، اے پیر میر علی شاہ دا دین ہے، اے امیر المجاہدین دا دین ہے۔ اور ساڑھی لینڈ تو ہے ہی بڑی صدی آئین کر کے تیر وقت صدی کوئی وال نہیں، بلکل تیر وقت صدی، اور جس نو بھی اٹھاؤ گے گل ود تو ود ہی نکلے گی۔ بابا جی کہنے سن جدو رام اور رحیم دا مسئلہ اس خطہ بر صغیر اتے بنیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی نو چنیا اپنے دین دی حفاظت واسطے، فرمایا جدو نبی اور امتی نو برابر کرن دی کوشش کیتی گئی، حضور دی شان نو گھٹان دی، اور گھٹا کون سکدا، یہ گھٹائیں منظور بڑھانا تیرا، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کوشش کیتی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا بریلوی نو چنیا، تے جدو حضور دی عزت دا مسئلہ کسے نو سمجھ نہیں سی آ رہا تے سارے امن دی چھری بغل چ لے کے بیٹھے ہوئے سن، تے پھر ادو اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین نو چنیا۔ محبت عشق محبت آخر دم تک نعرہ ہے، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ شرین کرنا اعلیٰ حضرت این کرنا عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت اے ذرا غور نالوں تو سا گل سننی تو آنو تسی طلباؤ تے اساتذہ گل بڑی سمجھ آئے گی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اور رجال جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال جہاد کیتا، قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیاراں نو ایتھے ننگیا کر کے نا، ننگے ہتھیار نیام وچ پا کے یا دستے وچ پا کے نہیں، ننگے ہتھیار این کر کے موڈے تے قیامت والے دن انہاں رکھے ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں بابا جی کو خیرات لے کے تانوں سمجھا دینا۔ ایتھے پیر میر علی شاہ صاحب تشریف لے آئیں، اس خیرات نال میں جتھے آپ دے پیر لگے اس مٹی دی خاک اپنی اکھاں وچ پا کے تانوں گل سمجھا دینا، ورنہ ساڈی اوقات کی ہے، ہاں جی ساڑھی اوقات تو اتنی ہے منم وہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم، بس اتنی کی ساڑھی حیثیت ہے ذوالجلال تے مہر علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے او گنہارا سر تے چاچے تو عیبادہ بھارا لامی پرید تو شاہاں نال دل لگیا بے پرواہ اے لامی پرید تو شاہاں نال، اس دا اردو ترجمہ ہے وے انہیں جانا ساڑھے جنہ بزرگاں بھی گل کی تھی وہ گل ہے نا دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، ہاں جی سارے جناب ہیں دائیں بائیں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تسی کہندے ہو جناب
کعبے دی بڑی شان ہے تے فرمایا اسی عشق دے بندے ہاں اسی کعبے بھی حضور وال موڑ کے لے جاواں گے او کیویں اعلی جناب سیدی اعلی حضرت کیویں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت مکے چ ہوئی تاں مکے دی اتنی شاناں اسی عشق دے بندے ہاں دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا اسی عشق دے بندے ہاں اور کیے کائنات چو جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے حضور دی ذات کھڑی کیے اگے حضور دی ذات کھڑی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ننگے ہتھیار میری امت دے انہاں مجاہدین نے این کر کے ہتھے رکھے ہون گے اور چلن گے میری جانب اگے کی فرمایا فرمایا رستے چ اولو العزم انبیاء بھی آ جان گے نا جناب کلیم اللہ جناب مسیح اللہ جناب نجی اللہ جناب خلیل اللہ جناب ذبی اللہ اے اولو العزم انبیاء بھی آ جان گے تے او کرن گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو او کہن گے جناب تساں بھی ادھر جا رہے ہو لیکن اساں حضور والے ذرا پہلے جانا اساں ذرا پہلے جانا ناز نہ جانا نا کیونکہ حضرت انس بن نضر صرف میدان احد جو پیچھے رہ گئے اے ہے بات اے جناب ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا میں کہا یہ اندر دی گل ہے اے اندر دی گل ہے اے مسلمان ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ اقبال کہندا اوے جناب بندہ خدا مولویوں کو جا کے نہ پوچھ اپنے دل کو بھی پوچھ کہ اندر کوئی رتی ایمان دی ہے بھی یا نہیں اگر ہے بھی تو پھر تیرا دل اسلام دے مجاہدین نہ جھڑکتا ہوئے گا پھر تیرا دل لبیک والا نہ دھڑکتا ہوئے گا بھاویں تو جناب مجبوری دے تحت کوئی جناب مفادات دے تحت کوئی جناب مامے چاچے پیچھے لا کے کوئی جناب دبا دبو کے تینوں نون لیگ پی ٹی آئی والے دبایا ہونا لیکن تو دلوں ضرور ہے کہنا ہونا کہ حق سچ لبیک والے ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امت دے مجاہدین او کہن گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں گے جناب تسی بھی حضور آج جا رہے ہو لیکن ذرا اساں پہلے جانا حضور نے فرمایا اولو العزم انبیاء بھی میری امت دے انہاں مجاہدین نو رستہ دے دین گے بھائی جنہ دی قیامت والے دن بھی اتنی شان ہے جی اتنی شان ہے انہاں دے بارے کوئی آج بیٹھ کے گل کرے نہیں جی وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسے ہے وہ جی ایسے ہے وہ ایسے ہے ویسے ہے میں کہا سی یوٹیوبراں کولوں اسی جناب لے بھجاں کولوں جنہاں دے اپنا بیگانے دا کوئی نہیں پتا انہاں کو نہیں پوچھنا کہ ناموس رسالت دا مسئلہ کی ہے اسی پوچھنا تے حضرت محیصہ کو پوچھنا کہ حضور دی عزت دا مسئلہ کی ہے اور سانو سکھانے یہ اقلیت ہے میں نے کہا دو نہ ان کو حقوق ہم نے منع کیا ہے اسلام حقوق دیتا ہے من قتل معاہدن من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو کسی ذمی کو کسی اقلیت کو جو جناب وہاں رہ رہا ہو کہا اس کو اگر کسی نے قتل کیا بغیر کسی وجہ کے تو اللہ جنت اس پر حرام کر دے گا یہ حضور نے ان کو تحفظ دیا ہے لیکن مجھے بتاؤ 70 سال سے اقلیتوں سے گٹر کس نے صاف کرائے ہیں ہم نے کرائے ہیں 70 سال اقلیتوں سے جناب گلیاں کس نے صاف کرائی ہیں ان کو نوکریاں کس نے نہیں دی ان کے بچوں کو تعلیم کس نے نہیں پڑھنے دی وہ ہم نے کیا یا تم نے کیا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی گولی سے مارے وہ دہشت گرد ہوتا ہے نہیں جو قوم کو بھوک سے مارے وہ بھی دہشت گرد ہوتا ہے جو قوم کو افلاس سے مارے وہ بھی دہشت گرد ہوتا ہے ہاں وہ سیاسی دہشت گرد ہے وہ ریاستی دہشت گرد ہے جو قوم کو بھوک سے مرنے پر مجبور کر دے اور میں یہاں بڑی ذمہ داری سے علماء کے درمیان کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھے دکھائے گا تو میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی ایک بندہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت اورنگزیب عالمگیر تک اسلامی حکومت کے کسی حاکم کی حکومت کے دوران کوئی ایک بندہ تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک بندے نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو اسلامی حکومت میں اگرچہ وہ ذمی ہو اقلیت ہو اور تم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فاروق اعظم بازار میں گئے دیکھا ایک بوڑھا عیسائی وہ اپنی کمر پر لاد کر سامان لے کر جا رہا ہے حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو تمہیں اتنی بڑی عمر میں یہ کیوں ضرورت پڑ گئی جناب مزدوری کرنے کی تو انہوں نے کہا فاروق اعظم ہم پر اسلامی حکومت نے ٹیکس لگایا ہوا ہے ہم جزیہ دیتے ہیں اور جزیہ کا جناب جو پیسہ ہے وہ بغیر مزدوری کے اکٹھا نہیں ہوتا تو اس عمر میں مجھے اس لیے مزدوری کرنی پڑی حضرت فاروق اعظم آپ دیدہ ہو گئے آپ نے فرمایا آج کے بعد عمر حکم نامہ جاری کرتا ہے کسی جناب میرے کسی گورنر سب گورنروں کو حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر ریاست کے اندر صوبے کے اندر جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے امیر المومنین فرمان جاری کر رہے ہیں آج کے بعد بوڑھے عیسائیوں سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ ہے اسلام کو چھپاؤ
ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ اسلام کے خلاف یہ سارے ہیں، کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہے اسلام آئے گا تو پھر ان کو بھی حقوق دے گا جن کے حقوق یہ سلب کر کے بیٹھا ہے، لیکن ان کے حقوق سلب کر لے گا جو حضور کے نام کے دشمن ہیں، جو حضور کے اسم گرامی کے دشمن ہیں، جو حضور کے ذات کے دشمن ہیں، جو حضور کے اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام پھر ان سے حق سلب کر لے گا۔ اسلام ہر ایک کو حق دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے اس کو حق نہیں دیتا، جو امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے ان کو حق نہیں دیتا۔ اس کا حق تو بے شک وہ فتح مکہ کے موقع پر ایک طرف کعبے کی دیوار ہو اور ایک طرف غلاف کعبہ ہو اور درمیان میں بستار الکعبہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ابن خطل کعبے کی رسیاں پکڑ کر وہ غلاف کی وہ درمیان میں لٹک گیا ہے۔ کہتے ہیں حضور ایسے امامہ اتارنے لگے ایسے کر کے، حضور نے امامہ چھوڑ دیا، فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو۔ تم بات کرتے ہو گستاخ رسول کے مقابلے میں اقلیت کی، اور چند دیواریں جل جائیں تو تم پورے اسلام کو پڑھ جاتے ہو، اور اگر تم حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی چیز کو لاؤ گے تو پھر ہمارا امام بتا کر کیا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ ہاں تم اس چیز کو روتے ہو، ہمارا امام بتا کر کیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اور نہ بس ایک جاں اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس اتنی بات۔ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ کائنات میں سب سے جداگانہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے، اگر اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کلمہ واپس کر دے۔ جس کو حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ہر ایک کو اپنی عزت کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اور ہمیں لوگ تانے دیتے تھے، او جی جیلوں میں چلے گئے، ہتھکڑیاں لگ گئیں، کلعدم ہو گئے، او جی فور شیڈول لگ گئے، آپ پر بھی پرچے، قبلہ آپ پر بھی پرچے، سب پر پرچے ہو گئے، اب آپ کا کیا بنے گا؟ میں کہا سا خوشاں اسا پرچے کٹائیں حضور دے نام تے، ایک کڑیاں شوق دیاں منگا، عشق دیاں منگا لوائیاں حضور دے نام تے سر جھکا کے بھی نہیں لوائیاں، جی شوق کے چم کے لائیاں تے جناب ہتھکڑیاں ہن بھی پہ گئیاں، پرچے ہون بھی کٹے گئے، جیلہ ہون بھی آ گئیاں، لیکن ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا ہے جی۔ آج بھی آ گیا سارا کچھ، سارے جناب پرچے بھی آ گئے، جیلہ بھی آ گئیاں، لیکن جدو اسی جیلن کیسا تے آواز لگ دی سی اوے ناموس رسالت تے پیرا دین والے فرانس تے مسئلے جڑے آئیں ذرا ادھر ہو جان، تے ہن جیل وچ آواز لگ دی ہے ذرا گھڑی چور ادھر ہو جان۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور ساڑھے بزرگاں تے جناب امیر المجاہدین تے اور ساڑھے بزرگاں تے کٹتے سن پرچے غداری دے، پاکستان دا بچہ بچہ انہوں نے غدار کہہ رہا، جنہ پرچے کٹے سن، جنہ کٹوائے سن، نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے۔ ہاں گل ساری مالکہ دی، اور اسلام کانڈ نہیں لگن دیندہ۔ اجے تک دنیا جو ہے نا کہنے سے ہے ناموس رسالت دے پہرے دار ادھر آ جان، ایک آواز قیامت والے دن بھی لگے گی، کیا ختم نبوت دے غدار آ جان تے گنجا پارٹی ادھر ہو جائے گی، اے ناموس رسالت دے غدار آ جان تے آسیہ نو رہا کرن والے ادھر ہو جان گے، اور نہ کہنا ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان تے امیر المجاہدین بھی آ جان گے، پیچھے اسی بھی ہاتھ بندے ہوئے آ جاؤں گے۔ اور اعلیٰ دفن حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، آج منکر ان سے التجا نہ کرے۔ اللہ فرمانے اسی حضور نو رج رج کے ویشنا قیامت والے دن، اور آج کوئی نیڑے نہ آوے جڑا کہندا سی ناموس رسالت کا مسئلہ ہے مولویاں بنایا ہویا۔ میں کہا اچھا مولویاں بنایا ہویا، اگر روزانہ لبیک والے آتے تھے یہ روڈ بند کر دیتے تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بل زیادہ آ جائے تو ایکس سی این کو گالیاں دینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لین مین کو تھپڑ مارنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میٹر ریڈر کو لتر لگانے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذات کا مسئلہ آئے بل زیادہ آ جائے تو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن حضور کی عزت کا مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ تم اتنے لیونے اوکے ساڑھی پنجابی کہہ رہے اتنے لیونے بنے ہوئے سی، لیکن ایہی گل ہے ساڑھا امام کہہ گیا سی پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، کھا رہے کہ ٹھوکریں۔ آج جناب پی ڈی ایم اللہ دی شان، اللہ دی قدرت دیکھو، شان دیکھو، اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ دی شان دیکھو، 14 ایک پاسے ذلیل، 13 ایک پاسے ذلیل تے ایک پاسے ذلیل، اور اللہ تعالیٰ ساڑھا رستہ صاف کر رہا۔ اور قرآن کی کہنا وَلَوْلَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، فرمایا اسی زمین دا فساد دور کریں گے بعض نو بعض دے ذریعے۔
وہ آخدن او بیڑن، وہ آخدن او بیڑن، میں کہا تسی دو میں بیڑے ہو، ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، اور محمد عربی کابرو ہے ہر دو سراس، کسے کہ خاک درش نیست خاک برسرے ہو۔ با خدا کوٹ لکھپت جا کے سجدہ شکر کیتا، میں ایک دن پوچھا، میں کہا کتنے قیدی نے تھے؟ انہوں نے کہا 4,500 4,500 اس دے دوران گنتی رہندی۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے 4,500 سانو حضور دے نام تے لے آیا۔ اور اسلام کی ہے بھائی جڑیاں دا دین ہے، کی کردا؟ جڑیں پیدا کردا اسلام، ہاں اسلام جڑیں پیدا کردا، اور اسلام کچے بندے نہیں لیندا، اسلام بندے لے جاندا کدی کی کردا، کدی بدر وچ، کدی احد وچ کھڑکا کے بندے لیندا، کدی خندق وچ، ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دیتا، جدوں نہ مشکل دیکھی تھی، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، میرے حبیب تواڈے غلام جدوں سامنے لشکر دیکھا اور خندق وچ بھوکتے جناب افلاس نال، جناب بھوکتے غربت نال، اور جناب بھوکتے پیاس نال، پیٹ اتے پتھر بندے ہوئے، تے اے نہیں کیا کہ یا رسول اللہ سانو اسی کتے پاس گیا ہے، سامنے لشکر بھی آ گیا، ٹھنڈیاں ہواواں بھی چل پڑیاں، خندق بھی کھود لئی، تے کیا میرے حبیب تسی حکم دیو اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا، یا رسول اللہ جدوں تک زندہ ماں تواڈے نام تو جانا دیندے رہواں گے، تواڈے اگے بھی لڑاں گے پیچھے بھی لڑاں گے، جتھے تک جان تے جان ہے تواڈے اوتے فدا ہوندے رہواں گے۔ اور آخری طرف میں لے کے جا رہا، بس اسلام جدو اسلام ہلکی گل کرن دا قائل نہیں، او کسے میدان وچ بھی ہوے، ہاں مولا حضرت امام علی مقام امام حسین کربلا کتنا مشکل وقت ہے جناب، کتنا امتحان دا وقت ہے، لیکن اتھے کیا او جناب انہیں کیا عبید اللہ بن زیاد نے انہیں کیا جناب صرف اتنا کرو کہ تسی ساڈے نال آ کے قصر امارت یعنی آج دا گورنر ہاؤس انہیں یا سی ایم ہاؤس کر لو، انہیں کیا قصر امارت آ کے ساڈے نال شربت پی لو، مطلب اس دور دا جو بھی مشروب سی وہ پی لو، بیٹھ جاؤ، اسی یزید نو پیغام بھیج دیں گے، اسی گل بات جاری ہے۔ تے فرمایا ابن مرجانہ امام علی مقام نے کی فرمایا، فرمایا ابن مرجانہ مجھے قصر امارت لے کر جانا چاہتا ہے جس کا باپ ہی کوئی نہیں۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ سرداد نداد دست در دست یزید، فرمایا ہم ان کی چائے پینے بھی نہیں جائیں گے، ان کا پانی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، فرمایا امام علی مقام امام حسین، فرمایا حسین ان کی چائے پینے بھی نہیں جائے گا، یہ ہے امام علی مقام کا مکان، ایمیں نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ہے۔ فرمایا ابن مرجانہ کہتا ہے جس کا اپنا باپ ہی کوئی نہیں میرے ساتھ آئے، فرمایا نہیں قصر امارت میں حسین نہیں جائے گا، اور کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم نسبت کی بات کریں گے نا، بس حضور کے ساتھ وفا، اور اسلام کیا کرتا ہے؟ جڑیں پیدا کرتا، ہاں۔ اور آج دائیں بائیں بات کرتے ہیں جی ہم بھی حسینی ہیں، میں کہا میں ایک بڑے بڑے بندے کو بڑا تو ہوندا نا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے۔ اقبال کیا گیا کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک سے ہمدوش ثریا می شود، اقبال کہندا دل وچ دلیری اور مضبوطی اور محبت، اور جناب مضبوطی دلیری اور بہادری آندھی تاویں جدوں اس دل وچ محبت رسول آ جاوے، کیا پھر وہ خاک بھی ہوے تے ثریا ستارے نال افضل ہو جاندی۔ کس طرح اقبال کیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہون، بڑھے سید ہون، حدیث پڑھتے بھی ہون پڑھاندے بھی ہون، قرآن سنتے بھی ہون سناندے بھی ہون، ایڈے بڑے سید ہون تے غازی علم الدین دے جنازے چاہ جان تے لوگ رستہ دے دینا آؤ جناب شاہ جی چہرہ ویکھو، تے جناب شاہ جی کہیں چہرے تے کپڑا پاؤ، پیروں دے بند کھولو، انہاں کہا جی کیوں؟ انہاں کہا چہرے نو امام الانبیاء نے ویکھا، جماعت علی شاہ پیر چومے گا، اور پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، اقبال کہتا سارا کچھ میں پڑھایا، جدید بھی پڑھایا قدیم بھی پڑھایا، سمجھ نہیں آئی، سمجھتا آئی کدوں غازی علم الدین دے جناب قبر چتر کے چھاڑ مار کے باہر نکل کے کہندا شاہ جی اسی گلاں ہی کرتے رہ گیا، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، خاک سے ہم دوش ثریا می شبد، ہیں جی۔ اور اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، اور اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم، علماء توجہ ہے، اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم،
بات کہنا اے جڑا علم ہے نا، بابا جی نے ساری زندگی علم پڑھایا، دربا یدریبو پڑھایا، جناب حدیث پڑھائی، سارا کچھ پڑھایا، امام الصرف کہلوائے، امام النحو کہلوائے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، یہ سارا کچھ جناب حافظ اقبال، حافظ کلام اعلی حضرت، حافظ قصیدہ بان سواد، یہ سارا کچھ قصیدہ بردہ سارا کچھ حفظ کر لیا، سارا کچھ اپنے اندر سمو کے کیا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، ساریاں گلنا اپنی جگہ، میرا وجدان ہے کہندا مول تاں پیا۔ ہاں جدو اعلیٰ حضرت فرمایا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا بس احمد رضا، بس حضور جاڑیاں دے سامنے تشریف لے آئے، بس مول پہندے ہی ہوتا ہے، کوئی کہے جناب میرا جبہ تے میرا فلاں تے میری پیری تے میری مشائخیت تے میری فلاں، نا سارا کچھ حضور دے در تے لے آؤ، ہاں جی حضور دے در تے لے آؤ، جدو آ جائے گا پھر قبول ہو جائے گا، اس دار ہوتے جناب کے سر جھکا دیو، پھر اقبال کہتا سجود نیست عبدالعزیز این بروبم میہ خاک از در دوست، اقبال کہتا میں حضور گیا تھا نہیں نا، تصوراتی عالم میں جا کے کہتا میں حضور دے در تے جا کے سر جھکا دیتا، اس وقت دا بادشاہ عبدالعزیز آ گیا، سعودی فرمان روا، انہیں کہا اقبال مشرک ہو گیا، سجدہ کر دیتا، انہیں کہا سجود نیست، انہیں کہا اے عبدالعزیز سجدہ نہیں ہے، انہیں کہا پھر کی کر رہے ہیں، انہیں کہا در رسول تے جڑی خاک گری ہوئی نا اس دی صفائی اپنی پلکاں دے نال کر رہے ہیں، اے ہے مقام، اس مقام تے جا کے پھر ملنا۔ اور غازی علم الدین بھی حضور نے پوچھا سی نا، حضرت موسیٰ حضرت مولا کائنات غازی علم الدین میاں والی جیل چو کٹ کے حضور دی بارگاہ لے گئے سن، تے غازی صاحب نے حضور نے پوچھا غازی ایک تک گل ہے کہ جناب تو تینوں مولا کائنات باہر کر لے ہیں، علی المرتضیٰ باہر کر لے ہیں، تو آزاد ہے، ایک گل ہے کہ تو ساڑھے نا تے جان دے دے، قیامت تک کوئی موزی گل کر دیا سوچے گا کہ اس امت دیا ماما نے علم الدین پیدا کی دے، تے کوئی گل نہیں کرے گا، جناب سوچے گا، ایک میں سوچے گا، آج بھی قوت سلطان و امیر ازلائل ہے جی، سال بعد انہوں نے ہندوؤں نے ایتھی کدھرے لاہور نال کلیچ انہوں نے جلسہ کیتا سی نا، انہوں نے کیا اور مسئلے کی سمجھ دیں کہ اسی علم الدین جناب علم الدین نے راجپال نو قتل کر دیتا تے جناب اسی کتاب نہیں چھاپاں گے، اسی کتاب پھر چھاپاں گے، تے بابا جی فرمان دے سن عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، بابی فرمایا ایک سادہ بندہ مسلمان دھوتی پائی ہوئی تحمد بندی ہوئی این کر کے ہزاراں دے سٹیج انہوں چیردہ ہویا، جناب ہندوؤں دے سٹیج ہوتے چڑھ گیا، انہیں کھولیا مائک انہوں کو، انہیں کہا لالیو تسی کی کہندے ہو کہ اسی گندی کتاب چھاپاں گے، تسی چھاپو کتاب، اسی علم الدین دفن کیتا، وہ خنجر باہر رکھ کے گیا، اسی یہ قیامت تک گل کر دیا کہ حضور دے بارے کوئی گل کرے گا تے یاد رکھے ممتاز قادری دفن کیتا ایس ایم جی باہر رکھ کے گیا، اے ساڈا عقیدہ، اور حضور دے بارے کوئی گل نہیں ہوئے گی، تو انہوں اپنی عزتاں پیاریاں مبارک ہوئے، تو انہوں ساڑیاں عزتاں پیاریاں، جدو جناب کفار حضرت حسان دے سامنے کہندے سن نا کہ جناب ساڑے کو بڑے لشکرن، اسی جناب فلاواں ساڑے کو کھان پین دے بڑے سامانن، تے حضرت حسان فرما دے سن او دنیا والوں سن لو، ساڑے واسطے اعزاز واسطے ایک کوئی گل کافی ہے کہ ساڑے دلوں میں حضور دی محبت موجود ہے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر بچھوان دے، اور حضرت حسان نو کہندے حسان چاڑے اس دے ہوتے اور میرے دشمنوں جواب دے، آج ممبر کیوں بچھایا گیا کہ ایک حضور دی شان بیان ہوئے تے حضور دے دشمنوں پیغام پہنچے، اور پیغام بھی بابا جی فرماندے سن اس طرح پہنچے کہ اگلا دا دھوں نکلے، گل نو بھی وزن لفظاں نو بھی وزن محسوس ہوئے کہ محمد عربی دا کوئی غلام گل کر کے گیا، ہاں اور حضرت حسان جدو ممبر ہوتے چڑھ دے حضور دے شانہ بیان کر دے، حضور دی دشمنوں جواب دیں دے، تے میرے آقا فرما دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ، فرمایا حسان جدو ممبر ہوتے چڑھ کے میرے دشمنوں جواب دیندہ تے میری تعریف کردہ، جبریل اس دی پشت ہوتے کھڑا رہندہ، اور پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کردہ حضور دا دست اقدس اس دی پشت ہوتے ہوندہ، ہاں کوئی گھبران دی گل نہیں، کوئی گھبران دی گل نہیں، ساڑھے وڈے بھی جیلہ برا دیتیاں، ساڑھی اور صدہ جیلہ نہیں راندیاں، صدہ مشکلات نہیں راندیاں، جے بلال نو کعبے دی گلیاں مارا گیا تے کعبے دی چھاتوں تے بھی بلال ہی چڑھیا، اسلام صدہ امتحان نہیں لیندہ، حضرت ابو ہریرہ غش کھا کے بھوکنا جے جناب مسجد نبوی دے دروازے تے گر جاندے سن، اور آپ بھی اصحاب صفہ چواننا کہ نہیں، ہاں اصحاب صفہ جو غش کھا کے بھوکنا گر پاندے سن، اور جناب لوگ صحابہ کہندے سن اسی سمجھے مرگی چڑھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہندے سن بھوکنا غش پاندے سن۔ ایک دن بحرین دے گورنر بنے حضرت جناب
ابو ہریرہ اور ریشمی رومال نہ نک صاف کیتا کیا واہ ابو ہریرہ واہ تو وہی سیں جڑا بھوکنا مدینے دی مسجد دے دروازے تے گر پیندا ساں اج حضور دی برکت نال اے دیکھ شانہ مل گئیاں اور حضرت فاروق اعظم نے کی کیا سی عزتاں صرف اسلام دے سکدا قیامت تک عزتاں صرف اسلام دے سکدا اور اگر عزتاں کوئی دائیں بائیں ڈھونڈن جائے تو پھر ڈبو دی طرح ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے جناب یہ جڑے ہوندے نا وزیر انہاں دا دماغ تو خراب ہوندا نا تے بادشاہاں دا بھی ہوندا حضرت مجدد الفسانی دی جو ٹکر ہوئی نا جہانگیر دے نال تے او جڑے سی نا او کہن لگا کہ اے بابا تواڈے اگے سر نہیں جھکاندا جویں امیر المجاہدین دے بارے کہندے سن اے بابا جی گل نہیں مندے یار حضور دی عزت دی مسئلہ آ جاوے اے اپنی گل منواندے تے او جناب کہن لگا جہانگیر نو او وزیر مشیر جس طرح ڈبو دی طرح انہاں کیا بابا سر نہیں جھکاندا انہاں کیا کی کریے انہاں کیا ایک چھوٹی جی کھڑکی بناؤ سامنے جہانگیر دی کرسی رکھ دیو تے مجدد الفسانی نو اس سے گزارو جدو گزرن گے تو سر تا جھک جائے گا نا سر تا جھک جائے گا تے حضرت مجدد چشم پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے حضرت مجدد الفسانی نے جدو سامنے دیکھا نا کہ جہانگیر بیٹھا اور سر جھکانا چاہتا اور اقبال کہتا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہاں گردن نہیں جھکانی اساں یہ سر پکڑیاں صرف ایک بار گاہ تے جھکن واسطے رکھی ہوئی ہیں باقی گل رہی دوسری او تے ایڈا بڑا تورا کڈیا ہوا سی حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی نو کسی نے کیا ہوا جناب اس حالت حضور دی بارگاہ جاؤ گے فرمایا برخودار پیچھے ہٹ جاؤ جب نیازی بارگاہ رسالت میں سر جھکائے گا تورا ساتھ نیچے جھکائے گا اور حضرت مجدد الفسانی اور سامنے دیکھا نا کہ جہانگیر سر جھکوانا چاہتا تے آپ نے پہلے پیر داخل کر دیتے این کر کے پیر تے ان دے پیر سدھے منہ وال گئے نا انہوں نے کہا بابا قابو نہیں آندا انہوں نے کہا دیوی دے گرد جتنے پہلوان سارے بلاؤ انہوں نے 60 پہلوان بلا لے اور 60 پہلوان مجدد الفسانی دی زلفاں نال اٹک گئے سر جھکا نہیں سکے اقبال کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے آخری بات علماء دی بارگاہ عرض کر کے جا رہے ہیں گلاں تو پھر بڑیاں تواڈے نال کرن دی چس بھی بکری اور علماء واسطے کر کے جا رہے ہیں اور طلباء واسطے کر کے جا رہے ہیں پتہ ہے امام احمد بن حنبل کون پتہ نا جس دی صدیاں بعد تصویر امیر المجاہدین ہے امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل دی ٹکر دا بھی پتا بادشاہ نال لئی اے بھی پتا آپ نو کوڑے مارے گئے اور امام صاحب نے فرمایا میں 80 کوڑے بادشاہ نے ہو جائے مروائے یہ ہاتھی نو لگ دیتا وہ بھی لرز اٹھتا لیکن استقامت پائے استقلال ذرا بھر بھی جنبش نہیں آئی امام صاحب تو انگال علماء نو دسن لگا اور ہر دور چاہے جائے لوگ ہوندے جی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیا انہوں نے لگایا ہوا ہے ہر دور جناب مسلے قسم دے لوگ آندے حق تو ناشنا ہوندے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن انہوں نے لوہے دیاں لگاماں پوانیاں جہنم دیاں جڑے جان گئے ہیں میرے آقا نے فرمایا میری امت دے علماء جڑے جان گئے ہیں حق بیان نہیں کرن گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں نے جہنم تو آگ لگاماں پکا کے انہوں نے منہ پوائے گا جویں گھوڑے نو کھوتے نو پوائیاں جاندیاں اس طرح انہوں نے منہ لگاماں دتیاں جان گیاں تو حق جاندا سا تو بیان کیوں نہیں کیتا اور ساڈے بابا جی دی جدوں کوئی شکایت لاندا سی نا جا کے حضرت سیدی وسندی جناب پیر خواجہ پیر حاجی پیر صاحب پیر محمد عبد الواحد صاحب انہوں نے کوئی شکایت لا کے جانا جی اور تواڈے جڑے مرید ہیں بڑیاں سخت گلاں کردے ہیں آپ پتہ کی فرماندے سن آپ نے فرماندے سن اونے پڑھیا تسی پڑھیا اونوں پتہ تانوں پتہ بس اتنی گل ہے عالم دا کام ہے جڑا جاندا ہوئے حق کو بیان کرے حضرت مجدد اور آج دے دور چ بھی اے جناب سارے اے نرم نرم جڑیاں تانوں گلاں دستے نا دائیں بائیں ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ نہ رستہ ہوئی ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے اسی کہنے ساتھ تاڑے کو آزادی دی جنگ نہیں لڑی جانی اور اے خالی جملے بعد اساں تے خالی گل کڈی نا مال کا قبول کر لے اساں کیا نچن والیاں دے پتر نہیں لڑ سکدے تے نہیں لڑی گئی گل ساڈی نہیں گل مالکاں دی اور پیر میر شاہ صاحب نے فرمایا ماج قلعے دے سر تے زور لاندی اساں بھی پیچھے ویکھیا کہ جناب جے انہاں آزادی دی جنگ لڑی تے پھر حضرت مہانی کتھے پھر صدر الدین آزردہ کونن پھر فضل حق خیر آبادی کونن پھر احمد اللہ شاہ مدراسی کونن پھر قبائد علی کافی کونن جے نا آزادی دی جنگ لڑ لئیاں آزادی دی جنگ تو ساڑھے بڑے لڑ گئے یا اسی لڑاں گے جدو کوئی بیڑا آیا تو دساں گے
اور جتھے جتھے بیڑا ساڑی اوقات نہیں پھر دس رہا اللہ اور اس دے رسول دے فضل نال اس دے کرم نال. آخری بات علماء آ گئے. حضرت امام احمد بن حنبل نو کوڑے مارے جا رہے, زور دی نماز دا وقت ہو گیا اور آپ نو پتا آپ نو تہمت بن کے کوڑے مارے جاندے سن, پیٹھ ننگی کر کے, اور اونٹ دی پیٹھ تے بھی پالان نہیں سی ہوندا اور جناب کجاوا نہیں سی ہوندا. امام احمد بن حنبل نو کوڑے مارے جا رہے, زور دی نماز دا وقت ہویا. امام صاحب نے جلاد نو کہا یار میں تھلے اتار, کھول میرے ہاتھ. آپ نے بنے ہوندا سی اس طرح کر کے ہاتھ نہ پیچھے پیٹھ تے کوڑے لگ رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کھول میرے ہاتھ پیر کھول, میں نماز پڑھنی, تھلے اتار مینوں. ہاں جی, اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ. اور امام صاحب نے کہا میں تھلے لا, میں نماز پڑھنی. جدو امام صاحب نے این کر کے سدھے ہو گئے نا, تہمت بنی تے این کر کے جناب سدھے ہوئے تے نماز پڑھن واسطے ہاتھ چکن لگے نا, تو اس وقت دے سارے مسئلے آ گئے جڑے جناب سانو یا ڈرامہ دے دیں نا پٹھیاں سیدھیاں, اے جی این جین کر لو, اے جناب اس وقت دے بڑے بڑے شیوخ آ گئے, بڑے بڑے علماء آ گئے. انہوں نے کہا امام صاحب تسی تا اتنے بڑے عالم ہو, تانوں پتا کہ زخم ہوئے اور اس تو خون بہ جاوے تو وضو ٹوٹ جاندا. اس طرح ہی علماء بات ہے, اس طرح ہی بات ہے. ائمہ دے نزدیک اگر زخم ہوئے اور زخم تو خون رسے باہر, اگر بوے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹدا, اور اگر بہ جاوے وضو ٹوٹ جاندا. او دیکھو نا وہ بھی گل کتھوں کٹ کے لے آئے. انہاں کہا امام صاحب تہاڈا خون بہ رہا, زخماں چوں خون رس رہا بہ رہا, تے تسی پڑھن لگے ہو نماز, وضو دوبارہ کرو. تے امام صاحب بھی تو پھر امام صاحب سننا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نو مسجد نبوی خنجر لگیا, بہندے خون نہ نماز ادا کی تھی, انہاں دی نماز ہو گئی چپ. فرمایا مولا کائنات نو کوفے دی مسجد وچ خنجر لگیا, بہندے خون نال نماز ادا ہو گئی. فرمایا سجدہ شبیری قبول ہویا, سجدے وچ سر کٹیا, انہاں دا سجدہ قبول ہو گیا. اے مردے نو اسی وضو کرا کے غسل کرا کے بھیج دینا, تے شہیداں دا خون رس رہا ہوئے گا تے حضور نو ویکھن گے. اس واسطے کران دے نا کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر, اسی لیے مسافران لحد نہ آ کے چلے, تے شہداء دا خون رس رہا ہوئے گا تے او وضو چھوڑن گے. اس دی دلیل ہے وے, حضور نے فرمایا نا کہ شہداء دا خون رس رہا ہوئے گا اس حال چان گے. اے ہے بس ساڑھے بڑے دی, اور جنہ دے اسی مقلد اور جنہ دے نام تے اے جناب بیاد جنہ دی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. علماء نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آخری بات کرن لگا, تواڈے نال ایک دل لگی دی, اے سارے جا کے سناؤ. انہوں کو مقلد ہو, تے مقلد ہو ہوندا جڑا پوری تقلید کرے, یادی کلے. مقلد کون ہوندا جی؟ پوری تقلید کرن والا. تے امام اعظم ابو حنیفہ دا جیل چو جنازہ اٹھیا, تے جڑا نہ جاوے حق دی خاطر جیل, او پھر مقلد ہو سکتا ہے امام صاحب دا؟ حق گل دی لوڑ بھی پہ جائے, اے ہے کہ لوڑ ہی نہ پوے, اے ہے کہ اتنے جناب فاروق اعظم بیٹھے ہون, تو پھر تو جناب ضرورت نہیں نا. جے حق گل دی لوڑ پہ جاوے, اتنے جناب ہے بدماش بیٹھے ہون, اے زرداری نواز ہے جناب مشرف ہے بیٹھے ہون, تے حق دی لوڑ پہ جاوے, تے جڑا گونگا بن کے جناب نسے رہے اور بھجے رہے کہ جناب میں پھڑیا جاواں گا, وہ مقلد ہو سکتا ہے امام صاحب دا؟ ہاں مقلد ہو جڑا پوری تقلید کرے. بس اتنی کی بات ہے. اور تساں اپنے جذبے نو ہمیشہ جوان رکھنا. اجے تساں پڑھ کے جانا اپنے علاقے تے پھر جس علاقے جامع نعمانیہ دا طالب علم ہوئے, پتہ لگے ایتھے جناب قلعہ ٹھوکیا ہویا لبیک دا. اور امام محمد نو یہودی بغداد دی گلیاں ویکھ کے کہندے سن نا کہ غلام محمد ہے ہو جا تے آقا محمد دی کی شان ہونی ہے جی. اور تساں جدو جانا نا اپنے علاقے تے لوگ کہن واقعی اے امیر المجاہدین دی کچھار چ شیر نکل کے آیا. بس ڈھیلی گل نہیں کرنی, موت ہو جڑی آ جانی. ہاں جی, او تختہ دار, تخت ہوتے ہوئے تختہ دار, اسا آندے دیکھا, اسا بڑے پہلوانوں روندے ہوئے دیکھا. موت آ جانی, لیکن آؤ ذرا چجنا حضور دے نا تے مریے. اور بابا جی کہندے سن, اکبر الہ آبادی دا شعر پڑھتے سن, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے, ہاں جی, بظاہراً خود چلدا نہ ہوئے, لیکن پوری امت نو چلنا سکھا دے. بس اللہ تعالیٰ سانو اسے رستے ہوتے چلن دی توفیق دے جڑا رستہ امیر المجاہدین سانو دے کے گئے, اور اپنے اسلاف دی طریقہ کار ہوتے چلتے ہویا اللہ تعالیٰ سانو اس دنیا تو بھی لے جاوے, اور پھر منظر ہوئی بڑے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں. الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت ہے اور اہل سنت و جماعت ہے. یہاں سے وہی بات ہوگی جو امام احمد رضا بریلوی نے بات کی.
جو مجدد دین و ملت نے بات کی ہے، جو امام ربانی نے بات کی ہے، جو خواجہ اجمیری نے بات کی ہے، جو حضرت پیر مکی نے بات کی ہے، جو حضرت شاہ محمد غوث نے بات کی ہے، جو حضرت جعت علی اجمیری نے بات کی ہے، اے جناب ڈھلی ملی گل نہیں ہونی ہے تو اے مرکز اہل سنت ہے، اور انشاءاللہ تعصب قیامت آباد و شاد رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے دلی خوشی ہو رہی کہ میں جامعہ نعمانیہ دے طلباء دی زیارت کر رہا ہوں۔ انہاں دا بڑا بڑا کردار ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرے دے۔ اور ہم نسبت سے بات کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ امیر المجاہدین نے جن کی زیارت کی ہم ان کی کر رہے ہیں۔ اور تساں اپنے جذبے نو ہمیشہ جوان رکھنا، اجے تساں پڑھ کے جانا اپنے اپنے علاقے تے پھر جس علاقے جامعہ نعمانیہ دا طالب علم ہوئے پتہ لگے ایتھے جناب قلعہ ٹھوکیا ہویا لبیک دا، اور امام محمد نو یہودی بغداد دی گلیاں ویکھ کے کہندے سن نا کہ غلام محمد ہو جا تے آقا محمد دی کی شان ہونی ہے جی۔ اور تساں جدو جانا نا اپنے علاقے تے لوگ کہن واقعی اے امیر المجاہدین دی کچھار چ شیر نکل کے آیا، بس ڈھیلی گل نہیں کرنی، موت ہو جڑی آ جانی ہاں جی۔ او تختہ دار تخت ہوتے ہوئے تختہ دار اساں آندے دیکھا، اساں بڑے بڑے پہلوانوں روندے ہوئے دیکھا، موت آ جانی، لیکن آؤ ذرا چجنا حضور دے نا تے مریے۔ اور بابا جی کہندے سن، اکبر الہ آبادی دا شعر پڑھتے سن، دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے ہاں جی، بظاہراً خود چلدا نہ ہوئے لیکن پوری امت نو چلنا سکھا دے، بس اللہ تعالیٰ سانو اسے رستے ہوتے چلن دی توفیق دے جڑا رستہ امیر المجاہدین سانو دے کے گئے، اور اپنے اسلاف دی طریقہ کار ہوتے چلتے ہویا اللہ تعالیٰ سانو اس دنیا تو بھی لے جاوے، اور پھر منظر ہوئی بڑھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔